السلام علیکم دوستو، ادب نامہ میں خوش آمدید۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک شاعرانہ اصطلاح حجو پر بات کرتے ہیں۔ حجو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مذمت، برائی یا بدگوئی کے ہیں۔ اصطلاح میں حجو ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ حجو دنیا کی ساری زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ حجو کو گلستان سخن کا خاردار جھاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں حجو گوئی شاعر کے قادر الکلام ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس کا دائرہ کار انسان سے لے کر مچھر مکھی تک ہوتا ہے، یعنی حجو گو اپنے مخالفین کی حجو تو لکھتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے، گدے، مچھر اور مکھیاں بھی اس کی جولانی طبع سے محفوظ نہیں رہتے۔ حجو دو قسم کی ہوتی ہے، شخصی اور غیر شخصی۔ شخصی حجو، اس قسم کی حجو میں شاعر اپنے مخالفین کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس میں عام طور پر ابتذال اور گھٹیا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ غیر شخصی حجو، اس قسم کی حجو میں کسی خاص زمانے میں معاشرے کے زوال و انحطاط اور اس سے پیدا ہونے والی مضحک صورتوں پر طنز کی جاتی ہے۔ حجو کی یہ شکل بسا اوقات شاعری کے اعلیٰ نمونے پیش کرتی ہے۔ اردو حجو گو میں سب سے بڑا نام مرزا رفیع سودا کا ہے۔ مرزا رفیع سودا کے ہاں حجو کے دونوں روپ موجود ہیں۔ مشہور ہے کہ جہاں کہیں ان کی کسی شخص سے ٹھن جاتی تھی تو فی الفور اپنے ملازم سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، لاؤ غنچہ میرا قلمدان۔ اس بات سے مرزا رفیع سودا کا شخصی حجو سے لگاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ مرزا رفیع سودا نے میر زاہد، بقا، مکین اور مولوی ندرت کی خاص طور پر حجو لکھی ہیں۔ ان کا عام اخلاقی معیار خاصا پست ہے، لیکن غیر شخصی حجو میں مرزا رفیع سودا نے اپنے عہد کے فوجی نظام کے احتطاط پر جو طنز کی ہے وہ یقیناً طنزیہ شاعری کے اعتبار سے قابل قدر ہیں۔ غلام حمدانی مصحفی اور انشاء اللہ خان انشا کی شاعرانہ چشمک کے دوران لکھی گئی شخصی حجویات اگرچہ حجو کے پست نمونے ہیں، مگر پھر بھی انہیں اردو ادب میں تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ انشا کا یہ شعر دیکھیے جو انہوں نے مصحفی کی حجو میں لکھا، آئینے کی گر سیر کرے شیخ تو دیکھے، سر خرس کا منہ خوک کا لنگور کی گردن۔ یہ شعر شخصی حجو کی ایک بہترین مثال بھی ہے۔ غیر شخصی حجو میں سودا کے شعر دیکھیے جو انہوں نے گھوڑے کی حجو میں لکھے ہیں، اس مرتبے کو پہنچا ہے اس کا حال، کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم بھی ہیں یوں کہتے ہیں چمار، ہے پیر اس قدر کہ جو بتلائے اس کا سن، پہلے وہ لے کے ریگے بیاباں کرے شمار، لیکن مجھے ازروِ تواریخ یاد ہے، شیطان اس پہ نکلا تھا جنت سے ہو سوار۔